حدیث نمبر 1075 روى ابو حنیفة رضی اللہ عنہ عن ابی عبد اللہ بن مسلم بن کیسان الملائی عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یجیب دعوت المملوک. اس میں ایک نئی راوی ہے، ان کے بارے میں لکھ لیجئے، ابو عبداللہ مسلم بن کیسان الضبی. ابو عبداللہ ہوتا ہے عربی کے حساب سے، میں اردو کے حساب سے بات کر رہا ہوں. ابو عبداللہ مسلم بن کیسان الضبی الملائی، الضبی الملائی. یہ تابعی ہیں، کوفہ کے رہنے والے ہیں، ان کی تاریخ وفات نہیں ملی. تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو عبداللہ مسلم بن کیسان الملائی رضی اللہ عنہ سے وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلام، سلیو جس کو کہتے ہیں نا، سلیو کی دعوت کو بھی قبول کرتے تھے. یعنی غلام کی کوئی اس زمانے میں اگر آپ تصور کریں تو ان کا اپنا رہنے کا گھر نہیں ہوتا تھا، وہ گھروں کے آنگنوں میں رہتے تھے، باڑ میں رہتے تھے. کسی گھر میں آنگن میں یا پیچھے حصے میں ان کو ایک چھوٹی سی جھوپڑی ایسا جھوپڑا ڈال کر دے دیا جاتا تھا، اس میں ان کا رہنا کام ہوتا تھا. اس زمانے کی بات بتا رہا ہوں. تو اس حالت میں جو لوگ ہوتے تھے نا، تو اس طرح سے یعنی سلیو ہو، غلام ہو، نوکر ہو، چھوٹے غریب لوگ ہوں، ایسے افراد بھی جب دعوت دیتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی دعوت کو قبول فرماتے تھے. وَيَعُودُ الْمَرِيض، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار کی تیمارداری کرتے تھے، بیمار کی عیادت کرتے تھے. وَيَرْكَبُ الْحِمَارَ، اور دراز گوش کی سواری کرتے تھے. دراز گوش کس کو بتاتے ہیں؟ حمار، گدھا. یعنی اس زمانے میں سب سے کم ترین سواری حمار ہوتی تھی. اعلیٰ ترین سواری گھوڑا ہوتا تھا، اور کام کاج کے لیے اگر زیادہ سامان کے ساتھ ہو تو اونٹ ہوتا تھا. لیکن جو بادشاہ لوگ ہوتے اور طاقتور لوگ ہوتے، بڑے بادشاہ وغیرہ ہو، تو پھر ہاتھی کی سواریاں بھی کرتے تھے اس زمانے میں. خیر عرب میں تو ہاتھی نہیں ہوتا تھا، ایران سائڈ، جو ملک شام سائڈ ہاتھی ہوتے تھے، یہاں پر تو ہاتھی نہیں ہوتے تھے. لیکن جو قبیلوں کے سردار اور شہزادے اور بادشاہ اور اس طرح سے امیر وغیرہ ہوتے، یہ لوگ گھوڑوں پر بیٹھتے تھے، گدھے پر یہ لوگ سواری نہیں کرتے تھے. جی یہ یعنی سمجھتے تھے کہ یہ سستی سواری، چھوٹی سواری. جیسا آج کے زمانے میں جو کروڑ پتی لوگ ہوں گے وہ آپ کو نہیں ملیں گے کہ کوئی ایکٹیوا پر یا چیتک پر پھر رہا ہو، چھوٹی سواری پر سائیکلنگ کرتے ہوئے آپ کو نظر نہیں آئے گا. اور سائیکلنگ کرنا یا چھوٹی جو گاڑی ہوتی ہے، یہ ٹو ویلرز، موپیڈ وغیرہ جو چھوٹے گاڑیاں ہوتے ہیں، اس پر بیٹھنے کو ایک وہ جھجک محسوس کرے گا. میں سائیکل پہ جاؤں، میں اتنا بڑا آدمی، میں اتنا مالدار آدمی، تو وہ آپ کو نظر اس طرح سے نہیں آئے گا. وہ تو سیدھا اعلیٰ گاڑیوں پر بیٹھے گا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے ایک اسٹیٹ کے، یعنی اللہ کے نبی ہونے کے ساتھ ساتھ، جب وہ اللہ کے نبی ہے اور سید الانبیاء ہے تو وہ کل کائنات میں اعلیٰ ترین ہو گئے، سب سے اوپر، ان سے اوپر کوئی نہیں ہے مخلوقات کے اندر. ٹھیک ہے، یہ ایک ہو گیا. دوسرا، پھر ایک اسٹیٹ کے، ایک ملک کے آپ سربراہ بھی ہے، حکمران بھی ہے. پورا مدینہ، مکہ، طائف اور یہ سارے علاقے آپ کے بحرین تک اور یمن تک اور کیا کہتے ہیں حدود شام تک حکومتیں پہنچ گئی تھی. لوگ اسلام قبول کر چکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. اتنی بڑی آپ کی گورنمنٹ ہونے کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سادہ مزاجی یہ تھی کہ آپ اونٹ کی بھی سواری کرتے تھے، گھوڑے کی سواری بھی کرتے تھے، خچر کی سواری بھی کرتے تھے، اور گدھے کی سواری بھی کرتے تھے. یعنی اس میں امیر غریب کی سواری کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ خیال نہیں رکھتے، بلکہ ایک بالکل غریب آدمی بھی اگر دعوت دے دے تو اس کے پاس بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاتے، نیچے بیٹھتے، اور ایک سلیو، اگر ایک غلام کے گھر پہ اگر دعوت میں حضور جائیں تو آپ تصور کرو کہ وہ کیا کھلا سکتا ہے. جی وہ کیا تیتر بٹیر اور فش کا دسترخوان اور یہ چیزوں کا انتظام کرے گا، پرونس وغیرہ لائے گا، یا اس کے پاس جو سوکھی ٹوٹی ٹکڑے روٹیاں رہیں گی، 2 کھجوریں رہیں گی، اور کیا اس کے پاس رہے گا. لیکن ایسی دعوت بھی اگر کوئی غریب انسان دے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم برابر اس کے گھر جاتے اور کھاتے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تواضع، سادگی سکھائے امت کو، اور یہ مزاج ہم میں سے ہر کسی میں آنا چاہیے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے.